کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کی تحقیقات جوڈیشل کمیشن کرے گا۔ حاضر سروس جج کمیشن کے سربراہ ہوں گے۔ سندھ کابینہ نے منظوری دے دی، جوڈیشل کمیشن 30 روز میں رپورٹ پیش کرے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی تمام سرکاری محکموں کو کمیشن سے تعاون کی ہدایت۔ پولیس کی میر رضا کے قتل تک پہنچنے کی کوشش۔ مقتول کے نام پر رجسٹرڈ موبائل فون سم حاصل کر لی۔ سم کی ملکیت میر رضا کی والدہ کے نام پر منتقل۔ مقتول کے واٹس ایپ تک رسائی حاصل کی جائے گی۔ خیرپور اور گردنواں میں بدامنی میں اضافہ، 24 گھنٹوں کے 5 افراد قتل۔ کوٹ ڈی جی میں ڈاکوؤں نے لوٹ مار کے دوران فائرنگ کر کے سب انجینئر فیصل گلزار کو قتل کر دیا، ایک شخص زخمی۔ شاہ حسین کے قریب سے 2 تشدد زدہ لاشیں برآمد۔ ادھر ڈاکوؤں نے ڈیوٹی سے گھر جاتے ہوئے پولیس اہلکار کو یرغمال بنا لیا، سرکاری اسلحہ اور نقدی چھین لی گئی۔ ایک اور کارروائی میں سب انسپکٹر سے موٹر سائیکل چھین لی گئی۔ اور شام کے وزیر خارجہ اسد حسن الشیبانی نے 19 سال بعد پاکستان کا تاریخی دورہ مکمل کر لیا۔ دورہ دو طرفہ تصویراتی، سیاسی اور اقتصادی تعلقات میں ایک نئے باب کا آغاز قرار دیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ سطح وفد نے وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر اعظم شہباز شریف، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور سیکیورٹی قیادت سے اہم ملاقاتیں کی ہیں۔ دورے کے دوران براہ راست پروازوں کی بحالی، مشترکہ سرمایہ کاری اور امریکہ ایران کشیدگی میں کمی کے لیے پاکستان کے کردار پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور نواز شریف کی 2 گھنٹے طویل ملاقات کی اندرونی کہانی سامنے آ گئی۔ ملاقات میں بانی پی ٹی آئی کو اسپتال منتقل کرنے کے عدالتی فیصلے اور قانونی آپشنز پر مشاورت ہوئی۔ پی ٹی آئی کی توہین عدالت اور درخواست کے ممکنہ جواب پر بھی غور۔ نواز شریف نے کہا کہ پاکستان مزید کسی سیاسی اور آئینی بحران کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملاقات میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم کے لیے مختلف نام بھی زیر غور آئے۔ رحیم یار خان تھانہ سٹی سی ڈویژن سے 14 سالہ بچے کی لاش برآمد۔ پولیس کے مطابق 14 سالہ فیضان کل سے لاپتہ تھا۔ لاش نیم برہنہ حالت میں کچرے سے ملی۔ لاش کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، تحقیقات جاری۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کل سے برطانیہ کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ سمیت اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے۔ اسحاق ڈار انٹرنیشنل میری ٹائم آرگنائزیشن کے سیکریٹری جنرل سے بھی ملاقات کریں گے۔ صومالی بحری قزاقوں کے زیر حراست پاکستانی عملے اور پاک برطانیہ تعلقات پر اہم بات چیت ہوگی۔ نائب وزیر اعظم برطانیہ میں پاکستانی نژاد کمیونٹی کے نمائندوں سے بھی ملاقات کریں گے۔ میر رضا قتل کیس میں تحقیقاتی کمیٹی نے آخری 12 گھنٹوں کی ٹائم لائن مرتب کر لی۔ تحقیقاتی ذرائع کے مطابق میر رضا آخری لمحات تک قرض اور سرمایہ کاری کے حصول کی کوششوں میں مصروف رہا۔ احمد راجہ سے 70 سے 80 لاکھ روپے کی سرمایہ کاری کے لیے ملاقات۔ بینک نے بہن کے نام پر 1 کروڑ قرض منظور ہونے کی اطلاع دی۔ رات 12 بجے میر رضا نے سالم سے 3 کروڑ روپے قرض مانگا۔ میر رضا نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بھی بند کر دیے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا معاملہ۔ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی۔ درخواست عزیر بھنڈاری اور سلمان اکرم راجہ کی جانب سے دائر کی گئی۔ سپریم کورٹ کے 18 اگست 2026 کے حکم کی مبینہ خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کی استدعا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ جواب دہندگان کو توہین عدالت کا مرتکب قرار دے کر قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ بانی پی ٹی آئی کی اسپتال منتقلی کا معاملہ اسلام آباد انتظامیہ نے بھی سپریم کورٹ سے رجوع کر لیا۔ عدالتی حکم کے خلاف نظر ثانی کی جلد سماعت کی درخواست دائر۔ 18 اگست کے حکم کو واپس لینے کی استدعا۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی کو اڈیالہ جیل سے نجی اسپتال منتقل کرنے کے احکامات کو چیلنج کیا گیا۔
تعالیٰ کے فضل سے اگر ہم حکومت میں ہیں، ہمارا آج بھی یہی موقف ہے کہ صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے. جب تحریک انصاف برسر اقتدار تھی اور ان کے لیڈران اور ان کے اپنے چیئرمین اس وقت کے وہ بیان بازی کرتے تھے، وہ روز ایک نہ ایک ویڈیو جاری کرتے تھے اور وہ صحت کے حوالے سے ہمارے سیاسی لیڈران کی تصدیق کرتے تھے. وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے پاکستان تحریک انصاف کو عدالتی احکامات کی توہین کا مرتکب قرار دے دیا. میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ علاج و معالجے کے حوالے سے انتظامیہ نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا. عدالت نے واضح کہا تھا کہ کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، لیکن میڈیا ٹاک کی گئی، سیاست بھی ہوئی، بیان بازی بھی ہوئی اور سیکیورٹی میں بھی رخنہ ڈالا گیا. بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ شفاف طریقے سے کرایا گیا. بانی کی بہن اور شفا اسپتال کے ڈاکٹرز بھی موجود تھے. شروع دن سے یہی موقف ہے کہ صحت کے معاملے پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. بانی جب خود وزیر اعظم تھے تو لوگوں کی صحت پر طنز کرتے تھے. امریکہ نے اپنے اتحادیوں کی سلامتی کو شدید خطرے میں ڈال دیا. ایرانی اسپیکر قالیباف نے کہا کہ امریکہ نے اسرائیل کی خاطر اپنے اتحادیوں کے مفادات کو نظر انداز کیا. خطے میں امن و سلامتی کے لیے مقامی اور آزاد علاقائی نظام ناگزیر ہے. ہمسایہ ممالک سے نئے سیکیورٹی انتظامات، معاشی تعاون کی تشکیل کے لیے پیغامات ملے ہیں. خطے میں نیا سیکیورٹی نظام، معاشی نظام علاقائی ممالک کی کوششوں سے بننا چاہیے. ایران جوہری قواعد کی سب سے زیادہ پابندی کرنے والا ملک ہے. ٹرمپ کی حماقت نے دنیا کو جوہری پھیلاؤ کی طرف دھکیل دیا ہے. ایرانی سیکیورٹی چیف محسن رضائی نے کہا کہ امریکی حملے کے بعد کئی ممالک میں نیوکلیئر ہتھیار حاصل کرنے کی خواہش بڑھ گئی. ہمسایہ ممالک امریکہ کے ساتھ اقتصادی جنگ میں شامل نہ ہوں. اقتصادی جنگ میں تعاون کرنے والے ممالک کو دشمن سمجھیں گے. ہمسایہ ممالک نے امریکہ کا ساتھ دیا تو ہرمز سے تیل کی ایک بوند نہیں نکلے گی. خلیج فارس سے تیل کی برآمد کے متبادل راستوں کو بھی نشانہ بنایا جائے گا. ایران معاہدہ کرنا چاہتا ہے مگر صحیح معاہدے کے لیے تیار نہیں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کے پاس فوجیوں اور پولیس کو تنخواہ دینے کے لیے رقم نہیں. ٹرمپ نے ایران کی قیادت پر طنز کرتے ہوئے کہا کہ ایران میں کوئی صدر نہیں بننا چاہتا، جو میرے لیے ایک مسئلہ ہے. امریکہ کو اس پورے خطے میں مکمل کنٹرول حاصل ہے، جس میں آبنۂ ہرمز کے ساتھ ساتھ اس سے متصل زمینی علاقے بھی شامل ہیں. سابق سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی ایران امریکہ کشیدگی ختم کرنے کے لیے سفارتکاری کے حامی تھے. ایرانی صدر مسعود پزشکیان نے کہا کہ جنگ کے ذریعے کچھ حاصل نہیں کیا جا سکتا، اسی لیے مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے. مسائل طاقت اور منطق کے ساتھ مذاکرات کے ذریعے حل کیے جا سکتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.